الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء فليصلي ركعتين ثم يثني على الله فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی صورت میں اور آپ کی زندگی میں ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ عطا فرمایا کہ زندگی کی ہر گھڑی میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں کوئی نسخہ شفا، نجات کا راستہ، عافیت کا راستہ، رکاوٹیں دور ہونے کی کوئی صورت اللہ کے رسول نے بتا دی ہے۔ انسانی زندگی میں ایسا لگتا ہے قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، بس اوقات سارے مادی اسباب بھی، کوشش بھی، توانائیاں بھی کر لیتا ہے، پھر بھی وہ رکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ بس اوقات زندگی میں قدم قدم پہ مشکلات ہیں، اور زندگی میں بس اوقات کوئی ایسی چیز اٹکی ہوئی ہے کہ نہ سکون لینے دیتی ہے، نہ راحت لینے دیتی ہے، نہ ادھر ہونے دیتی ہے، نہ ادھر ہونے دیتی ہے، بے چین ایک کانٹا بنا ہوا ہے زندگی کے اندر یہ چیز، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ بہت سارے موقع ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پوری صلاحیتیں لگا دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں بنتا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پریشانی، دکھ، رکاوٹیں یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ آتی ہیں، لیکن سبحان اللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے کہ مسلمانوں، ایک کافر کی زندگی کا انداز ہے کہ اس کی زندگی میں بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ایک اس کا انداز ہے ان کے مسائل حل کرنے کا۔ کافر کی زندگی کے اندر بھی پریشانیاں آتی ہیں، ایک اس کا طریقہ ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا۔ کافر کی زندگی کے اندر بھی آزمائش اور مصائب اور رکاوٹیں آتی ہیں، ایک ہے اس کی صورت وہاں سے نکلنے کی۔ اور ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو، کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی حاجت درپیش ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے جو اس کی زندگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ تم اس مسئلے سے یوں نکلو۔ اسباب تم بھی اختیار کرتے ہو جیسے کافر اختیار کرتا ہے، دوائیں تم بھی لیتے ہو جیسے کافر لیتا ہے، ظاہری اسباب تم بھی اختیار کرتے ہو جیسے کافر کرتا ہے، تم تدبیریں تم بھی لگاتے ہو جیسے کافر کرتا ہے، منصوبہ بندی تم بھی کرتے ہو جیسے کافر کرتا ہے، لیکن تمہارا طرز عمل اس کام کے حل میں، اس سے نجات پانے میں، اس مشکل کے دور کرنے میں تھوڑا سا جداگانہ ہے۔
اسباب تم اختیار کرتے ہو، لیکن تم ان اسباب سے زیادہ اسباب کے پیدا کرنے والے رب سے تعلق رکھو۔ تمہارا سوچ اور تمہارا طرز عمل یہ بتا رہا ہو کہ تم اسباب کو تدبیر کے طور پہ اختیار کر رہے ہو، اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ ان تدبیر کے اندر تاثیر اللہ ڈالے گا، تاثیر اللہ ڈالے گا، حل اللہ کے پاس ہے۔ تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہمارے عرف کے اندر نماز حاجت، صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز رفتہ رفتہ نہیں بلکہ بالکلیہ چھوٹتی چلی جا رہی ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں صلاۃ الحاجت کا اہتمام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا تو فوراً نماز پڑھتے، نماز کی طرف اسباب میرا نبی بھی اختیار کرتا، وسائل وہ بھی اختیار کرتا، اپنی سی کوشش وہ بھی کرتا، لیکن میرا نبی کا انداز کیا تھا کہ ان اسباب سے زیادہ اسباب والے رب سے اپنا تعلق استوار کرتے، کہ حاجت وہاں سے، حاجت روائی وہاں سے ہوگی، مشکل کشائی وہاں سے ہوگی، اسباب سے صحیح نتائج وہاں سے نکلیں گے، میری محنت کا نتیجہ وہاں سے ملے گا، ارے میرے کاوش پر ثمرہ وہاں سے مرتب ہوگا، مولا نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں بن سکتا، رب نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جب چیز پورے طور پہ تیار ہو جائے اور اسے استعمال کی طرف ہاتھ بڑھائے، تب بھی اس کا ایمان، سوچ یہی ہو کہ نہیں، اس چیز سے نفع تب اٹھاؤں گا جب اللہ چاہے گا۔ کھانا تیار ہے، دسترخوان پہ لگا ہے، یہ ہاتھ بڑھانے لگا ہے، بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مسلمان کی سوچ یہ کہ نہیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں اس کھانے سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اور زندگی میں ایسے دسیوں نمونے موجود ہیں کہ کھانا تیار، سب کچھ تیار، ایسی آفت آن پڑی کہ اس کھانے سے محروم ہو گیا، ایسی مشکل کھڑی ہو گئی کہ اس کھانے سے محروم ہو گیا، ایسی مصیبت آن پڑی کہ دسترخوان پر بیٹھے پھر بھی کھانے سے محروم ہو گیا۔ اللہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، چاہے وہ حاجت اللہ سے ہو یا اللہ کے کسی بندے سے ہو، بس اوقات معاملہ براہ راست اللہ سے ہوتا ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اولاد، اور بس اوقات معاملہ بندے سے ہوتا ہے، اللہ بندوں کے واسطوں سے دیتا ہے۔ رزق کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملات ہیں، کرتا اللہ ہے لیکن بندوں کے واسطوں سے ہونا ہے۔ فرما ان دونوں صورتوں میں تم کام یہی کرو کہ اپنے اللہ سے رابطہ قائم کر لو، اس لیے کہ انسانی قلوب کے اندر بھی اثر وہی ڈالے گا، انسانی قلوب بھی اس کے چاہنے سے متوجہ ہوں گے، ہاں، اور حاجت اس کی چاہت سے ہی پوری ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشانیوں سے نجات کا نسخہ، رکاوٹوں کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ نماز کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کا اہتمام۔ اور عجیب طریقہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے فلیتوضأ ولیحسن الوضوء، وضو کرو اور وضو کو اچھی طریقے سے کرو۔ اور اچھے طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھیان کرو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس عضو کو میں دھوتا جا رہا ہوں اس عضو کے گناہوں کی گندگی زائل ہوتی چلی جا رہی ہے، اس تصور کے ساتھ وضو کرو
کہ میں وضو کر رہا ہوں، اس سے آنکھوں پہ پانی ڈالا، آنکھوں کے گناہ ختم، چہرے پہ پانی ڈالا، چہرے کے گناہ ختم، ہاتھوں پہ پانی ڈالا، ہاتھوں کے گناہ ختم، پاؤں پہ پانی ڈالا، پاؤں کے گناہ ختم. یقین جانے اس تصور سے وضو کیجئے، وضو کے اندر روحانیت نصیب ہوگی. پھر وضو فرمایا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوء، اچھی طریقے سے وضو کرو. وضو کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، فرمایا کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ پڑھا کرتے تھے کلمہ شہادت. دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک، اللہم بارک، اے اللہ تو برکت دے دے میرے رزق کے اندر اور میری عمر کے اندر اور میرے گھر کے اندر وسعت دے دے. اے اللہ میری عمر میں برکت دے دے، میرے گھر کے کو کشادہ کر دے، اور جو تو نے عطا فرمایا ہے اس میں برکت دے دے. یوں رسول کریم اللہم اغفر لی، یوں فرمایا اے اللہ میری بخشش کر دے، ووسع لی داری وبارک لی فیما رزقتنی، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے، اور جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس کے اندر برکت دے دے. اور دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ان دعاؤں کا اہتمام، تو فرمایا فلیحسن الوضوء فلیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتوں کا اہتمام کرو. اور ان 2 رکعتوں کے اندر کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. عموماً کتابوں میں معروف لکھا ہے کہ خاص صورتیں پڑھنی ہیں، بلکہ سنت یہی ہے کہ کچھ بھی پڑھ لو اور عام نوافل کی طرح اس کا اہتمام ہو. نیت بھی زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دل کے اندر نیت ہی کافی ہے کہ میں حاجت کی نماز پڑھ رہا ہوں. فلیصلی رکعتین. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فلیثنی علی اللہ تعالی، اللہ کی خوب حمد و ثنا کرو. کیا مطلب؟ جب بندہ حاجت مانگ رہا ہے اللہ کے سامنے، اور حاجت کی نماز میں پہلے کہا جا رہا اللہ کی خوب حمد و ثنا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حاجت مانگنے کا انداز کے اندر کہیں شکایت کا شبہ نہ آ جائے، شکوہ نہ آ جائے، اعتراض کا پہلو نہ پیدا ہو جائے. اس لیے فرمایا حمد و ثنا کر. اور حمد و ثنا کر یعنی اللہ نے اب تک جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو اللہ کی عطا اب تک ہو چکی ہے، جن نعمتوں کو اب استعمال کر رہا ہے، ان کا اپنی زبان سے اقرار اور اعتراف کر، اور یوں کہ مولا اب تک تو دیتا رہا، اب بھی دامن تیرے سامنے پھیلا رہا ہوں، اب بھی حاجت روائی تو ہی کرے گا. پہلے حمد و ثنا کر. عین حاجت کے وقت بھی اللہ کی نعمتوں کا تصور کر. یہ بڑی بات ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے میاں اذخر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ان کی عیادت کے لیے گیا، بخار تھا. میں نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا الحمدللہ آنکھیں سلامت ہیں، الحمدللہ زبان سلامت ہے، الحمدللہ قوت سماعت سلامت ہے، الحمدللہ عقل اور دماغ سلامت ہے، جسم بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سا بخار ہے. اللہ اکبر. عین اس آزمائش کے اندر بھی نظر کہاں جا رہی؟ اللہ کی نعمتوں ہی کی طرف، اللہ کے انعامات ہی کی طرف، کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے تو عین اس تکلیف اور حاجت کے وقت بھی نظر یہی ہو کہ الحمدللہ باقی جسم تو سلامت ہے، عقل و شعور تو سلامت ہے، ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے، جانے کا راستہ، گندگی نکلنے کا راستہ تو سلامت ہے، پیٹ میں درد ہے. یہ انداز. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صلاۃ الحاجت پڑھو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اللہ کی تعریفیں، جو اب اللہ کی تعریفیں کرو ان انعامات پر جو اس کی بارش برس رہی ہے، جو بارش برس رہی ہے انعامات کے اندر جو تم رہ رہے ہو. اس انداز میں
پہلی بات تو آج مسلمان اللہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، اور اگر متوجہ بھی ہوتا ہے تو اس انداز میں کہ جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ عین اس وقت بھی ہزاروں سینکڑوں نعمتوں کے اندر یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہزاروں نعمتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور فرمایا فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر درود بھیجو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی خلا میں کسی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے درود شریف کے۔ یہ درود شریف کبھی رد نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا کہ جب تم حاجت مانگنے لگے اللہ سے تو پہلے میرے اوپر درود بھیج دینا، اس لیے کہ پھر اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جب یہ دعا کر لیں گے تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی دنیا کے اندر جب کوئی ہدیہ دیتا تو آپ اسے بدلے میں ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ کوئی ہدیہ دیتا تو آپ اسے ہدیہ دے دیا کرتے تھے، یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب بندہ کوئی مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو میری طرف پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کے فلاں بندے نے مجھے درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے، ہاں تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی اس زندگی کے اندر بھی یہ پوری امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے یہاں دنیا کے اندر بدلہ دیا کرتے تھے وہاں بھی بدلہ دیں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ اب اس کی دعا بھی قبول کر لے، اے اللہ اب اس کی دعا بھی قبول کر لے۔ اس لیے صلاۃ الحاجت کا طریقہ کیا بتایا کہ اچھی طریقے سے وضو کرو، اچھے طریقے۔ میرے عزیزو، ہم جتنے مادی وسائل استعمال کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان پر کام کا نتیجے کا مرتب ہونا یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن آپ بتائیں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے کسی کام کے پورا کرنے کے لیے، اسباب کے جمع کرنے میں، تدبیریں بنانے میں، منصوبے بنانے میں صبح شام اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آنکھ اور مشاہدہ آج معاشرے میں یہ نظر آ رہا، آنکھ اور مشاہدے سے معاشرے میں یہ نظر آ رہا کہ سب کچھ اسباب سے ہو رہا۔ مسلمان کا یقین، شعور، ایمان اور یقین کی روشنی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پہچان لے کہ نہیں، ان اسباب سے نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، پھر بات بنے گی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے سب سے الگ ہو کر ہٹ کٹ کے آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک کافر چھپتے چھپتے تلوار ہاتھ میں لیے، ننگی تلوار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا اور یوں تلوار کھڑی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار سن کر کہنے لگا میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بظاہر ننگی تلوار ہاتھ دشمن کے ہاتھ میں، آپ نہتے، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں، لیکن نہ تو آپ پہ لرزہ طاری ہوا، نہ خوف طاری ہوا، نہ بے چینی پیدا ہوئی، اس لیے کہ پیارے نبی سے بڑھ کر یقین کس کا ہوگا؟ اطمینان سے ایسا جواب دیا، کہا اللہ بچائے گا۔ کافر پر ان الفاظ کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سکون کا ایسا روب پڑا کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب ہاتھ تلوار سے گری تو حضور نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، تمہیں کون بچائے گا؟ پیارا نبی اس طرز عمل سے سبق دینا چاہ رہے تھے، ارے تلوار کے اندر طاقت نہیں، تلوار کے اندر طاقت ڈالنے والا آسمانوں پر بیٹھا ہے، وہ رب ہے، وہ کوئی اور ذات ہے جو ان اسباب کے اندر طاقت ڈالتا ہے، تاثیر پیدا کرتا ہے، نتائج مرتب کرتا ہے، ثمرہ مرتب کرتا ہے، وہ کوئی اور ذات ہے۔
اس لیے تدبیر تو ٹھیک ہے، لیکن خدا را تدبیر پر ایسا اعتماد کہ اپنے مولا کو فراموش کر دینا، یہ سخت نادانی ہے۔ پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے، پھر پریشانیاں الجھنیں نہیں ختم ہوں گی، قدم قدم پہ رکاوٹیں نہیں ختم ہوں گی۔ اس رب کا در چھوڑیں گے تو پھر ساری دنیا کے محتاج رہیں گے، پھر ہر طرف سر ماریں گے، سب کی چوکٹ پہ سر رگڑنا پڑے گا، سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ جس نے اس کا در دیکھ لیا، اللہ اس کو سارے دروں سے نجات دیتا ہے۔ جس نے اس کا دربار دیکھ لیا، اللہ اسے سب کے سامنے ذلیل ہونے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جسے اس سے مانگنا آ گیا، یقین جانے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے اہتمام کرو۔ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَلْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر ان الفاظ کو کہو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ، اللہ کے سارے اسماء حسنی اپنی اپنی تاثیر رکھتے ہیں، ہر نام اپنی اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے۔ اس دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صفات کا ذکر فرمایا، الحلیم، الکریم۔ حلم کس کے معنی؟ جب بندہ کہتا نا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم اپنی حاجت کے اندر، تو اس بات کا اعتراف کرتا ہے، مولا میرے دامن میں کوئی ایک بھی خوبی نہیں کہ میں بھی تو اسے کچھ لے لوں، میرے اندر کوئی ایک بھی خوبی نہیں ہے کہ میں تو اس سے کچھ مانگوں۔ مولا میری زندگی ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کر سکوں، اس لیے کہ زندگی کی سیاہیاں خوب تو جانتا ہے، راتوں کی کوتاہیاں بھی جانتا ہے، اور دن کی سیاہیاں بھی تو خوب جانتا ہے۔ میرے دامن میں، میری زندگی میں کوئی خوبی نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن الحلیم، مولا تیرے حلم کا واسطہ ہے، تو حلیم ہے نا، تو غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے، ہاں کوتاہیوں کو نظر انداز کر، تو حلیم ہے، تو ساری میری ماضی کو نظر انداز کر دے گا، میری ساری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، اندھیروں کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ تیری شان ہی حلیم ہے۔ اور پھر صرف حلیم نہیں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، کریم کرم، مولا تو صرف معاف بھی نہیں کرتا بلکہ کرم، نوازشات کی بھی انتہا کرتا ہے۔ تیری سخاوت بھی ختم نہیں ہوتی، تیری عطا بھی ختم نہیں ہوتی، میں تیرے حلم کا اور تیرے کرم کا واسطہ دے کر دامن پھیلا رہا ہوں۔ تو کیا خوبصورت انداز ہے اللہ سے اپنی حاجت پوری کرانے کا۔ وہ ایک اللہ ہے میرے عزیزو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جب وہ دینے کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لها، پھر اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، پھر کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب وہ دینے کا فیصلہ کر دے پھر کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہاں سے بندش کا فیصلہ ہو جائے تو پھر کوئی نہیں کھول سکتا، پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، سارے اسباب اختیار کر لیں، ساری محنت لگا لیں، نہیں ہونا پھر۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز سے پھر مانگو، اور پھر کہو سبحان اللہ رب العرش العظیم، اسألک موجبات رحمتک، اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی ہے، جس کے بدولت تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے، وعزائم مغفرتک، اور مضبوط بخشش کا، والغنیمت من کل بر، ہر نیکی کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ، والسلامت من کل اثم، ہر گناہ سے بچاؤ، سلامتی، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، مولا کوئی گناہ نہ چھوڑنا مگر تو معاف ہی کر دینا، ولا ہما الا فرجتہ، اے اللہ ہر غم سے نجات دے دینا، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، مولا کوئی حاجت ہو تیری رضا کے لیے اے اللہ تو اسے پورا ہی کر دینا۔
یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، یہ دعا مسنون دعا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا مانگنے کے بعد جو مرضی دعائیں کرتا رہے۔ تو یہ ہے اللہ کے دربار سے اپنے مسئلے حل کرانے کا طریقہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ہندوستان پاکستان علیحدہ علیحدہ ہوئے اور مسلمانوں پر مشکل گھڑی آئی، ہر گھر کے اندر فساد، گلی کے اندر فساد، مسائل کھڑے، تو بغیر کسی تحریک کے مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر آیت کریمہ کا سلسلہ چل رہا تھا، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع تھا، کسی نے تحریک نہیں چلائی تھی، لیکن مسلمانوں کو خود شعور تھا کہ اب حاجت روائی آسمان سے ہوگی، اس مشکل گھڑی سے نجات اللہ ہی سے ہوگی، اس آزمائش سے نکلنے کی صورت اللہ ہی کوئی بنائے گا، فساد کی اس گھڑی میں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ یوں مسلمان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتا تھا، اور اب آنکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں، حادثات ہی حادثات ہیں، زندگی مسائل کے اندر جسے کہیں کہ سلجھ رہی ہے زندگی، جسے کہیں کہ آگ کے انگارے بنی ہوئی ہے، لیکن اس طرف دل طبیعت نہیں متوجہ ہوتی کہ اللہ سے بھی حاجت مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ پہلے مسلمان جب کوئی آزمائش آتی تو اپنے گھروں کے اندر آیت کریمہ کا اہتمام کرتے، یا سلام کا ورد کرتے، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرتے، اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے۔ یوں مسلمانوں کا معمول تھا، وہ جانتے تھے کہ معاملہ اللہ سے حل ہوگا۔ اب ان تمام حالات کو پڑھتے ہیں، اخباروں میں سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ بیت رہی ہم پر، تبصرے کر کے ختم، باتیں کر کے ختم، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا دو رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط ہیں، یہ حالات ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری بدعمالیوں کی نتائج ہیں، ان سے نجات کی صورت اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرنا ہے۔ نہ یہ خیال مرد کو آتا ہے نہ عورت کو آتا ہے۔ یہ شکایت تو ہے کہ پورا نہیں ہو رہا، یہ شکایت تو ہے کاروبار نہیں چل رہا، یہ شکایت تو ہے کہ اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، یہ شکایت تو ہے کہ گھر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ شکوے تو یہ کہ وہ دوسرے گھر گئی تو اس کا گھر آباد نہیں ہو رہا، یہ شکایت تو ہے، لیکن یہ دماغ میں نہیں جاتی کہ ارے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس اللہ سے حاجت مانگ لو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے پہ چلو بھائی، اللہ رب العزت حاجت روائی فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اسباب بھی مسلمان اختیار کرتا ہے، کافر بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اسباب کے ساتھ اسباب والے رب سے زیادہ تعلق جوڑتا ہے، اللہ سے دعائیں کر کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے۔ ایک عرصے میں پہلے جب مسلمان طبیب کوئی نسخہ لکھا کرتا تھا تو نسخے کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا یا هو الشافی کر کے لکھتا، اور اپنے اس طرز عمل سے اعلان کرتا کہ میرے نسخے سے کچھ نہیں ہونا، میرے چیک اپ سے کچھ نہیں ہونا، اور میری ان ساری تدبیروں سے کچھ نہیں ہونا، وہی ہے هو الشافی، شفاعت اللہ دے گا، صحت اللہ دے گا، یہ اعلان کرتا تھا۔ بلکہ مسلمان کی ہر حرکت، ہر قول اور ہر عمل سے یہ ظاہر ہوا کرتا تھا کہ یہ کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اسباب اختیار کر رہا ہے لیکن اس کی نظر کہیں اور ہے۔ گھر سے نکلتا تو ایسی دعا کر کے نکلتا تھا، گھر میں داخل ہوتا تو ایسی دعا کر کے نکلتا تھا، سواری پر بیٹھتا تو دعا کر کے بیٹھتا تھا، سواری سے اترتا تو دعا کر کے اترتا تھا، کسی سے ملتا تو دعا کر کے ملتا تھا، کسی کو الوداع کہتا تو دعا کر کے الوداع کہتا تھا، کہیں سے سفر باندھتا تو دعا کر کے نکلتا تھا۔ یعنی ہر طرز عمل یہ بتاتا کہ ارے یہ سارے اسباب تو بظاہر اختیار کر رہا ہے،
لیکن کرنے والے، کامیابی دینے والا، منزل تک پہنچانے والا، خیریت سے گھر پہنچانے والا ذات کوئی اور ہے جس کے لیے یہ پکار رہا، جسے یہ پکار رہا. لیکن اب تو انداز ہی بدلتے جا رہے ہیں، بلکہ اس قسم کے الفاظ کو لکھنے کو اب سمجھتے ہیں کہ یہ تو پسماندہ سوچ ہے، پسماندہ سوچ ہے. عیب سمجھا جانے لگا ہے کہ بھئی اللہ سے ہوگا. ارے یار اللہ سے ہوگا، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یعنی یہ بات تعجب خیز لگتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہماری زندگی کی مشکلات کا حل وہی انداز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، وہی انداز ہے. ایک ملازمت کافر تلاش کرتا ہے اور ایک ملازمت مسلمان تلاش کرتا ہے، دونوں تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ساتھ اپنے اللہ سے بھی حاجت مانگتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے. ایک مریض کافر ہے اور ایک مریض مسلمان ہے، دونوں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے اللہ سے تعلق قائم کر کے جا رہا ہے. پہلے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے. اس طرز پر اپنی زندگی بنائیں کہ جو بھی معاملہ پیش آئے اپنے اللہ سے فوراً تعلق بنائیں. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی چھوٹی سی حاجت بھی پیش آتی، یہاں تک کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا، تو میں بھی حاجت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا. بس اوقات وقت ہو تو نماز حاجت پڑھی جائے، وقت نہ ہو، ایمرجنسی ہو تو فوراً دعا کر لی جائے، فوراً دعا کر لی جائے، یہ طریقہ اختیار کی جائے. لیکن اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلایا جائے، حل یہی ہے. اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جب بندہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو یہ اپنے بوجھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اب اللہ جانے، اب اللہ ہی کرے گا، مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ کرے اللہ کی طاقت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے مدبر ہونے کا، اللہ کا سب کچھ کرنے کا یقین پیدا ہو جائے. ہاں، دنیا کی کسی طاقتور، صاحب عہدیدار، منصب والا جب آپ اپنے کام اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ ضمانت لے لیتا ہے کہ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آدمی اپنے آپ کو کتنا ہلکا محسوس کرتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، اب تو وہ کر دے گا. ارے اللہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے. سپرد تو کرو اپنے معاملات اس کے، پورے اعتماد کے ساتھ اس کے یہاں سپرد کرو. بس اوقات جب یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تو بار بار صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو، بار بار صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو. جیسے ہم ایک کام کو کرنے کے لیے کتنے انداز کے اسباب اختیار کرتے ہیں. اس سے تعلق بناؤ، اس سے مانگو، اس سے تعلق بناؤ، اس سے سفارش کرواؤ، اس سے سفارش کرو. ارے اپنے اللہ سے بات کرو، اپنے اللہ سے بات کرو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کا حل یہ بتایا کہ صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرو. اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ دعا یاد کرایا کرتے تھے اور اپنی طرز عمل سے ہمیں یہ سبق دیا کرتے تھے کہ ہر موقع پہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہر موقع پہ. تو میرے دوستو، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں کتنی الجھنیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں. تو کتنی مرتبہ اس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا ہے، کتنا متوجہ کیا ہے. ایسے موقع پہ مرد بھی عورت بھی اس بات کا اہتمام کرے. بلکہ اپنے گھروں کے اندر، میرے ہاں الحمدللہ اس کا معمول ہے کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں.
ہر گھر کا فرد متوجہ ہو. اور اس آیت کریمہ میں باہر کے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف گھر کے افراد اسے پڑھیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک دن میں پڑھیں، 5 دن میں پڑھ لیں، 10 دن میں پڑھ لیں، 1 ہفتے میں پڑھ لیں، 20 دن میں پڑھ لیں، جب موقع ملے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں. یہ حاجت روائی میں بڑا مجرب عمل ہے. جب حضرت ایوب علیہ السلام کو حاجت کی ضرورت پڑی اور مچھلی پیٹ کے اندر کون سا لفظ پڑا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی آیت کریمہ ہے. اسی کا اہتمام فرمایا اور اللہ رب العزت نے نجات دے دی اس مشکل سے. تو ہم سب کی زندگی میں مشکلات تو ہیں نا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، مالی، خاندانی، گھریلو، نہ جانے کیا کچھ ہے. تو یہ اس کا حل ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور سب کو متوجہ کریں اللہ کی طرف، گھر کے سارے افراد کو. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا ہے کہ اپنے گھر کے ہر فرد اس بات کا اہتمام کرے کہ دن کا آغاز جب کرنے لگے، دن کا آغاز تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سے کرے. کیا یہ اچھا ہو کہ جتنے مرد عورتیں یہاں بیٹھے ہیں آج سے یہ عزم کر لیں کہ ہمارے گھر کے اندر روزانہ فجر کے بعد سب سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت ہوگی. کیا یہ اچھا ہے؟ میرے عزیزو، رات سوتے سوتے گناہ کرتے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، تو پھر کہاں سے مسئلے حل ہوں گے؟ کہاں سے پریشانیاں چھٹیں گی؟ کہاں سے سکون آئے گا؟ اس لیے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے اہتمام ہو. مرد بھی اہتمام کرے، بچے بھی اہتمام کریں، عورتیں بھی اہتمام کریں. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت. گھر کے اندر سب مل کے بیٹھ جائیں. پھر دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکات. اللہم بارک لامتھا فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے. اس کا اہتمام سبھی کر لیں، مرد بھی کر لیں، عورتیں بھی کر لیں. پھر اس کی برکات دیکھیے آپ کس طریقے سے اللہ مسئلے حل کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو، مسائل کا حل تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے. ورنہ سر پاؤں مارتے رہیں گے، نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. اور بظاہر اگر نتیجہ مرتب بھی نظر آیا تو اللہ اس نتیجے کی جو خوبی ہے، راحت، چین، وہ کبھی نہیں دے گا. بظاہر بیٹی کی شادی ہو گئی، ہاں ایک حاجت پوری ہو گئی، لیکن وہ شادی کامیاب بھی ہو جائے اتنا آسان نہیں ہے. بظاہر کاروبار بڑھ گیا، مال کی آمدنی شروع ہو گئی، لیکن اس مال سے گھروں کے اندر سکون بھی آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. بظاہر کاروبار پر بچہ لگ گیا، لیکن کاروبار پر لگنے کے بعد آمدنی شروع ہو گئی، اس سے زندگی بھی کامیاب ہو جائے یہ یقینی نہیں ہے. بظاہر فیکٹری بھی کھل گئی، فیکٹری سے آمدنی بھی شروع ہو گئی، لیکن اس سے زندگی کے اندر عافیت مل جائے یہ ضروری نہیں ہے. یہ جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں سے، فیکٹریوں سے، دکانوں سے، ملازمتوں سے، ان سب سے پیسہ آ جائے گا، گھر کا فرنیچر بڑھ جائے گا، کوٹھی بڑی ہو جائے گی، اسباب بڑھ جائیں گے، شادیوں خوشیوں کے منظر بدل جائیں گے، گاڑیاں بڑیاں آ جائیں گی، وسائل بڑھ جائیں گے، لیکن زندگی کامیاب ہو جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دفتروں سے، دکانوں سے، کارخانوں سے، فیکٹریوں سے دولت آ جائے گی، دولت کی بنیاد پر یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں. گھر بڑے بن جائیں گے، 2000 گز پہ بن گئے، گاڑیاں بڑی آ گئیں، گاڑیوں میں ترقی ہو گئی، خوشیوں کے انداز بڑے بن گئے، تحفے تحائف بہت آ گئے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن زندگی حل ہو جائے، مسئلے ختم ہو جائیں، الجھنیں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہوگی. یہ راستہ ہی نہیں ہے، یہ راستہ ہی نہیں.
وہ راستہ وہی ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق استوار کرنا ہوگا، اپنے اللہ سے تعلق استوار کرنا، اور اس کے سامنے اپنی زندگی کے مسئلے پیش کرنے ہوں، اسے منانا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کی ترتیب یوں ہی بنائیں، کوئی مسئلہ پیش آئے صلاۃ الحاجت، اور ایک مرتبہ نہیں، پڑھتی چلے جائیں، اور روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بہت سارے نوجوان جنہیں اللہ رب العزت خیر کی طرف متوجہ کرتا ہے، بس اوقات دل میں آتا ہے کہ ہم ماحول میں چل ہی نہیں سکتے، کیسے جائیں گے اسکول میں، کیسے جائیں گے یونیورسٹیوں میں، کیسے جائیں گے کالج کے اندر، بڑا مشکل ہے۔ بچیاں بھی یہ کہتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آسان حل ہے، صبح اٹھتی ہی اشراق کے وقت، چاشت وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو۔ اے اللہ، میں اس ماحول اور سوسائٹی اور معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میری مدد اور نصرت فرمانا۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ کل ہم نے یہ تو کہہ سکیں گے، مولا ہم تو آپ ہی سے مانگ رہے تھے، میں تو نہیں بچ سکتا تھا، آپ کے سامنے بار بار میں نے گزارش کی تھی۔ تو اپنی دینی زندگی پر استقامت کے لیے بھی اس کا اہتمام ہو۔ ہاں، پوری دینی زندگی پہ استقامت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صلاۃ الحاجت پڑھی جائے۔ اپنے اندر کسی چیز کی کمی پاتے، حوصلہ نہیں ملتا یا غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، ارے میاں اللہ سے مانگو، یہ بھی تو حاجت ہے۔ اللہ میرا غصہ کنٹرول ہو جائے، صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دے۔ نماز کے اندر وہم خیالات ستاتے ہیں، دھیان جمتا ہی نہیں ہے، بہت کوشش کرتا ہوں نہیں جمتا، ارے بھائی نماز فرض سے پہلے آ جاؤ، عورت فرض سے پہلے مصلی پہ بیٹھ جائے اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لے، اے اللہ خشوع اور دھیان والی نماز نصیب فرما دے۔ دیکھیے، مانگنے بھائی اللہ سے، ہر چیز مانگنی ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، دین بھی مانگنا ہے۔ ہاں، دنیا کی ضروریات بھی مانگنی ہے اور دین کی روحانیت بھی مانگنی ہے۔ طریقہ وہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی۔ کوئی دنیا اور دین کا کوئی مسئلہ ہو، اپنے اللہ سے پیش کریں اور مستقل کرتے ہی رہیں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیا عطا فرماتا ہے۔ اتنا آسان مسئلہ ہے ہمارے لیے زندگی کا کہ اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، اپنے در پہ بلایا ہے، اپنے در پہ بلایا ہے، اور ایسا کریم ہے جو اس در پہ بار بار آتا ہے، پھر اس کی سنت ہے، دروازہ اس کے لیے کھل جا کرتا ہے۔ وہ سخی ہے، ہاں، بار بار کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل جا کرتا ہے۔ شاید دنیا کے سخی تو تنگ آ جاتے ہوں گے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، جو جتنا مجھ سے مانگتا ہے اپنی حاجتیں، میں اتنا زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں، اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہر چیز اپنے اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں، صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، دن میں ہو سکے رات کو ہو سکے، لیکن جب بھی پڑھیں پورے اہتمام کے ساتھ۔ بس اوقات اہتمام کا ایک انداز اور بھی ہے کہ آدمی کوئی چیز درپیش ہے اور مسئلہ حل کروانا ہے، غسل کر لے، نئے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے، اہتمام سے وضو کرے، اور پھر اس کے بعد اہتمام کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے۔ جتنا زیادہ اہتمام کرے گا، اتنا ہی اس کے اندر دھیان نصیب ہوگا۔ یہ اہتمام کیوں کرتا ہے؟ آدمی جس سے پر امید ہوتا ہے نا، جس سے پر امید ہوتا ہے کہ یہ میرا کام کرا دے گا، تو وہاں کس انداز سے جاتا ہے، اور جہاں امید نہیں ہوتی تو وہاں سرسری درخواست دیتا ہے ٹوٹل پورا کرنے کے لیے، چل یار بات تو کر لو، کیا ہو سکتا ہے ہو جائے۔ ایک انداز یہ ہے، اور ایک یہ کہ جس پر پورا اعتماد ہوتا ہے وہاں اہتمام ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم جتنا اہتمام کریں گے، یہ علامت ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پر بھرپور اعتماد ہے۔ ہاں، اس لیے خوب اہتمام کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھر دیکھیے، بیماری نہیں ٹل رہی، ہاں ابھی حاجت پڑھو نا، صلاۃ حاجت،
فوراً نظر جاتی ہے ڈاکٹر کی طرف، فوراً نظر جاتی ہے ہسپتال کی طرف، فوراً نظر جاتی ہے اسباب کی طرف. اللہ اکبر. میرے عزیزو، پتہ نہیں ہمارا اپنے اللہ سے کیسا تعلق ہے، پتہ نہیں کیسا تعلق ہے. آزمائش کی گھڑی کے اندر بھی اللہ کی طرف دل نہیں متوجہ ہوتا. سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں ارد گرد، پھر بھی اللہ کی طرف ہماری نظریں نہیں جاتی، پھر بھی دامن اس کے سامنے نہیں پھیلاتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی روش بدلیں، اپنا طریقہ کار بدلیں، اپنا گھر کے انداز بدلیں کہ ہر ایک کو اللہ کی طرف متوجہ. ہم اپنی ہر آزمائش کو دوسروں پہ ڈال دیتے، فلاں کی وجہ سے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ارے فلاں بھی تو کسی کے چاہنے سے مسلط ہوا ہے، فلاں بھی کسی کے چاہنے سے مسلط ہوا ہے. فلاں جو ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا کسی کے چاہنے سے بنا ہوا ہے. فلاں جو ہمارے لیے آزمائش بنا ہوا ہے وہ پوری طاقت تو نہیں رکھتا، ہو کسی کی منشا تو ہے. کیوں نہ اپنے رب سے معاملہ کر لیں اور اس اللہ سے کہیں اللہ اسے نجات دے دے، اس کے شر سے بچا لے. ظاہری تدبیر بھی کریں لیکن اپنے اللہ سے تعلق بڑھائیں اور اس سے حاجت مانگیں، بار بار صلاۃ حاجت کا اہتمام. تو میرے عزیزو، زندگی کی پریشانی کا حل صلاۃ الحاجت کا اہتمام کرنا، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ دل میں کیسا سکون دیتا ہے. جو جتنا زیادہ اہتمام سے صلاۃ الحاجت پڑھے گا، اس کا فوری اور نقد صلہ یہ پائے گا کہ اس کا دل بے چینی اور پریشانی سے خالی ہو جائے گا. یہ نقد فائدہ ہے. وہ کام آج ہو یا کل ہو، مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو، لیکن میں یہ گارنٹی سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو جتنا اہتمام سے پڑھے گا، فوراً جو نقد صلہ ملے گا، اس کا دل اطمینان سے ہو جائے گا، اطمینان اور چین سے ہو جائے گا، راحت ہو جائے گی، بے چینی ختم ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.